السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشراء ذو الحجہ میں ممنوع کام، جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ وہ سر کے بال کٹوا سکتا ہے، نہ منڈوا سکتا ہے، نہ مونچھیں پست کروائے گا، نہ زیر ناف بال مونڈے گا، نہ زیر بال بغل اکھاڑ سکتا ہے، اور نہ ناخن ترشوا سکتا ہے جب تک قربانی نہیں کر لیتا۔ تو ایسے لوگ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں وہ اشراء ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ان کاموں سے فارغ ہو جائیں۔ کسی نے بال کٹوانے ہیں، ناخن ترشوانے ہیں، یہ کام قربانی سے یہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہونے چاہیے۔ ذو الحجہ کا چاند جو ہی نظر آ گیا، اس پر یہ ساری پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ جسم کے کسی حصے کے بال کاٹ نہیں سکتا، زائل نہیں کر سکتا، ناخن کاٹ سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے، اسی طرح مونچھیں نہ منڈوا سکتا ہے، نہ کٹوا سکتا ہے، نہ مشین پھیر سکتا ہے۔ اس کے دلائل: پہلی دلیل صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1977، سنن نسائی میں 4369، سنن ابن ماجہ میں 3149 نمبر روایت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا۔ جب 10 ذو الحجہ اس کا آغاز ہو جائے، یعنی ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور جلد کے کسی حصے کی صفائی نہ کرے، وہاں سے بال نہ لے۔ دوسری روایت ہے صحیح مسلم میں 1977، سنن نبی داود میں 2791 نمبر روایت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا احل ہلال ذی الحجۃ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی۔ جس کے پاس قربانی کا جانور ہے جسے وہ ذبح کرنا چاہتا ہے، تو جب ذو الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو جب تک وہ قربانی نہ کرے اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ بھی نہ کاٹے۔ تیسری روایت ہے صحیح مسلم میں 1977، صحیح ابن حبان میں 5918، اور یہ صحیح سنن بہقی میں بھی روایت ہے۔ عمر بن مسلم بن عمار لیثی تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں: ہم عید الاضحیٰ سے چند روز قبل حمام میں تھے، غسل خانے جہاں گرم پانی ہوتا ہے نہانے کے لیے، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے بال صفا پاؤڈر استعمال کیا۔ اس پر کسی حجام نے کہا: سعید بن مسیب رحمہ اللہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اس عمل کو مکروہ قرار دیتے ہیں یا اسے منع کرتے ہیں۔ پھر عمر بن مسلم بن عمار راوی کہتے ہیں: میں سعید بن مسیب سے ملا تو میں نے مذکورہ واقعہ انہیں بیان کیا، تو انہوں نے کہا: بھتیجے، یقیناً یہ حدیث بلا دی گئی ہے اور متروک ہو چکی ہے۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے پاس قربانی کا جانور ہے جسے وہ ذبح کرنا چاہتا ہے، تو ذو الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد جب تک قربانی نہ کر لے، نہ اپنے بال اور نہ ناخنوں کو چھوئے کاٹے، نہ ناخن کاٹ سکتا ہے نہ بال کاٹ سکتا، بالکل ہی نہیں کاٹ سکتا۔ تو ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہے وہ والا شخص، جس کا قربانی کا ارادہ نہیں، وہ اس حکم میں شامل نہیں۔ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں چاند طلوع ہونے کے بعد نہ کسی جسم کے حصے کے بال کاٹ سکتا ہے، نہ مونڈ سکتا ہے، نہ اکھاڑ سکتا ہے، اور نہ ناخن کاٹ سکتا ہے۔ یہ عمل اس کے لیے حرام ہوگا۔ قربانی کے بعد جسم کے بال کاٹنا، مونڈنا، اکھاڑنا، ناخن کاٹنا جائز و مباح ہے۔ تو اس بارے میں علماء کے کئی مسالک بھی ہیں، مذاہب ہیں، آراء ہیں۔
تو 3 طرح کے موقع پائے جاتے ہیں ذوالحجہ میں بالوں اور ناخنوں کے کاٹنے کے حوالے سے۔ ایک موقف ہے کہ یہ عمل حرام ہے، دوسرا موقف ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، حرام نہیں، تیسرا موقف ہے یہ جائز ہے۔ پہلا موقف ہے سعید بن مسیب، ربیعہ، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، داؤد ظاہری اور بعض شافعیہ کا کہ جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بال زائل کرنا اور ناخن تراش کرنا حرام ہے جب تک وہ قربانی ذبح نہ کر لے۔ امام شافعی، دوسرا موقف ہے امام شافعی اور ان کے اصحاب کا کہ یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے، حرام نہیں۔ تیسرا موقف ہے امام ابو حنیفہ کا، یہ عمل مکروہ نہیں بلکہ جائز ہے، کیونکہ قربانی کرنے والا بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے، لباس پہن سکتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ لہذا جیسے قربانی نہ کرنے والے کے لیے بال زائل کرنا اور ناخن تراشنا مکروہ نہیں، اسی طرح قربانی کرنے والے کے لیے یہ چیزیں مکروہ نہیں ہیں۔ یہ ساری تینوں مسالک مذاہب نیل الاوطار میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے درج کیے ہیں اور ابو حنیفہ کے اس موقف کی تردید بھی کی ہے۔ راجح موقف تو دلائل کی روح سے راجح موقف یہی ہے کہ ان دنوں میں جس نے قربانی کرنی ہے وہ بالوں کو، ناخنوں کو نہ کاٹ سکتا ہے، نہ توڑ سکتا ہے، نہ ترشوا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ابن قدامہ حنبلی نے المغنی ان کی کتاب ہے، اس میں یہی موقف اختیار کیا ہے کہ یہاں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تم آپ کی نہیں حرمت پر دلالت کرتی ہے، تو اس لیے یہ عمل حرام ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں جو پیچھے ہم نے حدیث بیان کی ہیں اس سے یہی موقف اختیار کیا ہے اور اسے راجح قرار دیا ہے کہ ان سے ان چیزوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کسی سے غلطی سے یہ کام ہو جائے، قربانی کرنی ہے اور غلطی سے یا ویسے ہی قصدن وہ بال کاٹ لیتا ہے یا ناخن ترشوا لیتا ہے یا مونچھیں پست کروا لیتا ہے، اس طرح کا کوئی کام کر لیتا ہے تو اس پر کوئی جرمانہ ہے۔ تو دلائل کی روح سے یہ عمل تو حرام اور ناجائز ہی ہے، لیکن اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو تو اس پر جرمانہ کوئی نہیں۔ ابن قدامہ حنبلی اپنی کتاب المغنی ابن قدامہ میں لکھتے ہیں کہ دلائل کی روح سے عشرہ ذوالحجہ میں بال اور ناخن کاٹنے کی حرمت تو ثابت ہو چکی ہے، تو ان کاموں سے قربانی کرنے والے کو باز ہی رہنا چاہیے۔ پھر اگر وہ اس کا مرتکب ہو تو اسے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ طائب ہونا چاہیے۔ اس پر نہ کوئی فدیہ ہے، خواہ اس نے یہ کام قصدن کیا یا بھول کر کیا۔ اگلا مسئلہ ہے جس نے قربانی کرنی ہے، صرف وہی شخص پر یہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں یا اس کے گھر کے سارے افراد ہی اس پابندی میں شامل ہوں گے؟ تو ہمارے نزدیک، اور یہ فتویٰ بھی ہے سعودی فتویٰ کمیٹی کا، کہ عشرہ ذوالحجہ میں بال کاٹنے اور ناخن تراشنے سے صرف وہ شخص اجتناب کرے جو قربانی کا منتظم اور سرپرست ہے۔ باقی اہل خانہ جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے یا گھر کے دیگر افراد جو قربانی میں شامل ہیں، وہ ان امور کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ احادیث میں قربانی کا ارادہ رکھنے اور قربانی کرنے والے شخص کے لیے بال اور ناخن زائل کرنے کی ممانعت ہے، اسی کو مخاطب کیا ہے، سارے افراد کو مخاطب نہیں کیا۔ تو جب مخاطب وہ ہے تو اس حکم میں وہی آتا ہے، وہی ان احکام کا پابند ہوگا، وہ ان چیزوں کی پابندی اختیار کرے گا، تو دیگر افراد اس میں شامل نہیں ہوتے۔ پھر چونکہ قربانی کا انحصار سرپرست پہ ہوتا ہے، اگر اس کے پاس گنجائش ہوگی تو وہ قربانی کرے گا، چاہے گھر کے افراد راضی نہ ہوں، اور اگر سارے گھر والے بھی راضی ہیں، سرپرست نہیں کرنا چاہتا تو ان کے تو بس کی بات ہی نہیں ہوتی۔ پھر سعودی فتویٰ کمیٹی فتاوی اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، ان کا فتویٰ ہے 13ویں جلد 500 نمبر صفحہ ہے، اس میں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث جس میں بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت ہے صرف اس شخص کے ساتھ خاص ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ لوگ جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، انہیں بال کاٹنے، موننے اور ناخن تراشنے کی ممانعت نہیں ہے۔
بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت